ان کے کارنامے بھی آپ کے سامنے ہیں. سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس. تو کس کا ساتھ دیا، کس کا وکاس کیا، کس کا وشواس حاصل کیا، یہ آپ کے سامنے ہے. ان لوگوں نے باتیں تو کی، لیکن کبھی حجاب کے نام پر ہماری بچیوں کو تعلیم سے محروم رکھنے کی سازش کی. تو مساجد سے اذان کو بند کرنے کی بات کی، یا پھر بیت بین کی، یا طلاق ثلاثہ ہو. بہرحال ان کا مقصد یہی رہا کہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت کو الگ تھلگ رکھ دیا جائے، اور ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان کو ایک دوسرے درجے کی شہری کی طرح رکھ دیا جائے. ان کو ان کے حق سے محروم رکھا جائے، دستوری حقوق سے ان کو محروم رکھا جائے. نہ صرف یہ بلکہ ذریعے ان پہ ظلم کرو، زیادتی کرو، ان میں خوف کو پیدا کرو. اور وہ خوف جو ظلم، زیادتی، لنچنگ، حجاب یا دوسرے چیزوں سے جب پیدا ہوتا ہے، اس خوف کے ذریعے یہ محبت کی دکان والے اپنی دکان کو چمکانا چاہتے ہیں. کام اور کارکردگی کیا رہی؟ ایک طرف بی جے پی ہے جو خوف کا ماحول پیدا کرتی ہے، تو دوسری طرف کانگریس ہے جو اس خوف کے ذریعے ہمارے ووٹ کو حاصل کرنا چاہتی ہے. صرف یہی بتا کر کہ ہم آپ کے نجات دہندگان ہیں، ہم آپ کے ہمدرد ہیں، ہم آپ کے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف کھڑے رہیں گے. جبکہ اگر ان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ان سے بڑا ظالم کوئی ہندوستان میں ابھی آیا ہی نہیں. میں کہوں گا کہ انسانیت کے خاطروں کو 50,000 فسادات کے ذریعے لوٹنے والوں کا نام کانگریس ہے. ہر چپے چپے پر فسادات کے ذریعے ہمارے آبادیوں کو، بستیوں کو، کاروباروں کو تباہ کرنے والوں کا نام کانگریس ہے. اگر میں یہ کہتے کہ آپ جانتے ہیں کہ بھاگلپور کا فساد ہو، بھیونڈی کا فساد ہو، ولی آباد کا فساد ہو، ہاشم پورے کا فساد ہو، یا پھر راجستھان کے دوسرے علاقوں کا فساد ہو، انہوں نے ہر وقت استحصال کیا، استعمال کیا مسلمانوں کو ووٹ بینک کی طرح، صرف اپنی اقتدار کے لیے ان کے ووٹوں کو حاصل کیا اور بھول گئے. کیا اس حقیقت سے انکار کریں گے کہ اندرا گاندھی کے دور میں بھی گوپال سنگھ کمیشن بنایا گیا تھا مسلمانوں کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے، یا مسلمانوں کی سوشل، اکنامک اور ایجوکیشنل بیکورڈنس کی نشاندہی کے لیے ایک کمیشن بنایا گیا تھا؟ اور پھر کیا نتیجہ نکلا؟ کمیشن تو بنا، انکوائری تو ہوئی، فائنڈنگز آئے، لیکن پسماندگی نہ دور ہوئی، نہ تعلیمی پسماندگی دور ہوئی، نہ معاشی پسماندگی دور ہوئی. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ لوگ کبھی گوپال سنگھ کمیشن بنائے تو اس کے بعد سچر کمیٹی بنائے. آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، صاحب سمجھ ہیں. سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی تو کیا نتیجہ نکلا؟ کیا کوئی ٹھوس اقدامات اٹھائے گئے؟ کیا کوئی ٹھوس فیصلے کیے گئے جس کے ذریعے مسلمانوں کی معاشی پسماندگی کو دور کریں یا پھر ان کی تعلیمی پسماندگی کو دور کریں؟ یہ لوگ صرف ہر وقت فسادات ہوتے، تباہی بربادی ہوتی تو انکوائری کمیشن بنا دیتے. کبھی احمد آباد کے فساد پر انکوائری کمیشن بیٹھا تو کبھی بھاگلپور کے فساد پر بیٹھا، کبھی بھیونڈی کے فساد پر بیٹھا تو انکوائری کمیشن بٹھا دیتے ہیں. ہمارے غصوں کو ٹھنڈے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر وہ کمیشنز کی رپورٹ برفدان میں چلے جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. معاشی، تعلیمی اور دوسری پسماندگی پر بھی یہی کام کیا کہ انہوں نے کبھی گوپال سنگھ کمیشن بنایا،
کبھی سچر کمیٹی بنائی، کبھی رنگناتھ مشرا کمیٹی بنائی، کبھی کنڈو کمیٹی بنائی، لیکن پسماندگی وہیں پر ہے جو کہ تو ہے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ بھئی یہ تو ان کی نااہلی ہے، ان کی ناکامی ہے جس کو آپ اکبر صاحب بیان کر رہے ہیں، تو میں آج آپ کے سامنے یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہم ہندوستان میں اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تلنگانہ ریاست تعلیم کے میدان میں، روزگار کے میدان میں، یا پھر اکنامیکلی، یا پھر ہمارے آبادیوں میں ترقیاتی سرگرمیوں کا انڈیکس اگر ہم دیکھیں گے تو الحمدللہ زندگی کے ہر شعبے حیات میں تلنگانہ میں مسلمان ہندوستان کے ایوریج سے آگے۔ سب سے پہلے لٹریسی ریٹ لے لیں گے۔ لٹریسی تلنگانہ کی کیا ہے، مسلمانوں کی کیا ہے؟ تلنگانہ کی لٹریسی ریٹ یا تعلیم یافتہ لوگوں کا جو تناسب ہے اس سے بڑھ کر تلنگانہ میں مسلمانوں کا لٹریسی ریٹ ہے۔ یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اگر ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو ہائر ایجوکیشن میں دیکھیے کہ آج 9.1% ہائر ایجوکیشن میں مسلم اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں۔ کون سی ریاست ہے بتاؤ 9.1% ہے؟ کہیں پر بھی نہیں ہے، تلنگانہ میں ہے۔ اور پھر اگر ہم تعلیم کے شعبے میں دیکھتے ہیں تو کسی ہندوستان کی ریاست نے مسلمانوں کو پری میٹرک، پوسٹ میٹرک، MTF، RTF، اوورسیز اسکالرشپ اور پھر مائنورٹی ریزیڈینشل اسکولز کے نام پر بچوں کی تعلیم کا انتظام کسی ریاست میں نہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کی موجودگی آپ کا سیاسی شعور کے زندہ ہونے کی علامت اور ہمارے مضبوط اتحاد کا نتیجہ ہے کہ آج تلنگانہ ریاست سارے ہندوستان میں سب سے آگے ہے مسلمانوں کی فلاح و بہبود میں۔ بے شک میں مانتا ہوں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ ہمارے پاس مسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس غربت نہیں ہے۔ بے شک غربت ہے، مسائل ہے، بہت سے حل ہوئے ہیں، بہت حل ہونا باقی ہے، لیکن ہمارا حال اوروں سے بہت اچھا ہے۔ اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو 1,40,000 بچے تلنگانہ ریزیڈینشل اسکولز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کھانا ہے، رہنا ہے، کپڑے ہیں، کتاب ہے۔ آپ بتاؤ کہ آپ کے اتحاد کی وجہ سے، مجلس کی نمائندگی کی وجہ سے ہم نے ٹمریز میں اتنا اچھا کام کیا۔ پھر ایوان اسمبلی میں نے مسئلہ اٹھایا کہ بچے 10th کے بعد کیا کریں گے، تو 204 پورے ٹمریز کے سکولز کو جونیئر کالج میں کنورٹ کر دیا گیا، قریب 60,000 بچے جونیئر کالج میں۔ پھر ایوان اسمبلی میں نے کہا کہ اب جونیئر کالج ہو گیا، اس کے بعد بچوں کا کیا، تو 3 جونیئر کالجز کو ڈگری کرے ہیں، انشاءاللہ 204 ریزیڈینشل سکولز کالجز ڈگری کالج میں بھی غور کریے، آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ یہ 9 برس میں 5,600 چلر کروڑ روپیہ صرف ہوا تو صرف تعلیم پر، اور سالانہ 700 کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے ریاست تلنگانہ میں صرف تعلیم پر۔ 3,224 بچے CM اوورسیز اسکالرشپ کے ذریعے امریکہ، آسٹریلیا، یونائیٹڈ کنگڈم، نیوزی لینڈ، یہ کئی علاقوں میں جا کے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور میں کسی اور کی مثال نہیں، صرف ہمارے اپنے
اویسی ہاسپٹل، اسرا ہاسپٹل کی بات کروں تو 5 برس میں ہم نے 25,000 عربیہ شریف کے پیشنٹوں کا ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ، تعلیم کے میدان میں ہو یا پھر شادی مبارک لے لو، کہ 2,76,000 بچیوں کی شادیاں ہوئی۔ آج 2,76,000 کون بچیاں؟ مسلم بچیاں۔ مسلم بچے تعلیم میں استفادہ اٹھائے تو قریب 27 لاکھ بچے 9 برس میں۔ یہ مجلس کی کارکردگی آپ دیکھ چکے ہیں، ایوان کی کارروائی کو دیکھتے ہیں کہ جب ٹرین میں صرف داڑھی کی، سر میں ٹوپی، بازار گھاٹ کے بچے، ایک شخص کو گولی مار دی گئی تو ہم نے ایوان اسمبلی میں آواز اٹھائی۔ کیا یہ آواز ہندوستان کے کسی اور اسمبلی میں اٹھی؟ آج جو لوگ مسلمانوں کے ووٹ کے لیے آتے ہیں، کیا انہوں نے اٹھایا؟ میں راجستھان گیا تو راجستھان کے لوگوں نے کہا کہ اکبر صاحب آپ نے اسمبلی میں اٹھایا اور بازار گھاٹ کے حیدرآباد کے آدمی کو جو گولی ماری گئی ان کو آپ نے پیسہ بھی دلایا، آپ نے ان کی بیوی کو نوکری بھی دلوائی، بچوں کے تعلیم کا انتظام بھی کروایا، اسمبلی میں اٹھایا۔ راجستھان کے لیے ایک امام صاحب تھے جو بازار گھاٹ کے صاحب کے ساتھ ان کو بھی گولی ماری گئی، لیکن راجستھان کی حکومت نے، وہ امام تھے مسجد کے، مؤذن تھے، 1 پیسہ بھی ان کو نہیں دیا۔ تو آپ بتاؤ، آج مجلس ہے تو ہماری آواز ہے، اور یہ کانگریس آج کیا کر رہی ہے؟ ایک طرف بی جے پی مسلمانوں میں خوف، مایوسی اور ڈر بٹھانا چاہتی ہے، تو دوسری طرف کانگریس کا ایک ہی ایجنڈا ہے، اور وہ ایجنڈا کیا ہے؟ مسلمانوں کی جماعت مجلس اتحاد المسلمین اور اویسی برادرز کو بدنام کرو، اس جماعت کو ختم کر دو۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو، یہ شہر حیدرآباد اویسی برادرز کے بغیر ہے یا مجلس کے بغیر ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو۔ ہمارا وجود آپ سے ہے، آپ کا طاقت آپ کے مسائل کے حل آپ کے اتحاد سے ہے، آپ کی اپنی جماعت مجلس سے ہے۔ آج تلنگانہ میں مسلمانوں کو 4% تحفظات ہے، راجستھان میں کانگریس کی حکومت ہے، کیا وہاں پہ مسلمانوں کو ریزرویشن ہے؟ تو سوال یہ ہے، وہاں بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، یہاں بھی لڑ رہے ہیں، وہاں پہ ریزرویشن نہیں، یہاں پہ ریزرویشن، وہاں پہ مائنورٹی ڈکلیریشن کچھ بھی نہیں ہوا، یہاں پہ مائنورٹی ڈکلیریشن۔ پھر وہاں پر وقف گرانٹ سنیے، وقف انسٹیٹیوشنز کو بنانے کے لیے، اوقافی اداروں کو ترقی دینے کے لیے کام ہوتا ہے، تو راجستھان میں یہ سال صرف 10 لاکھ روپئے دیے وقف گرانٹ، اور تلنگانہ میں حکومت کی طرف سے 500 چلر کروڑ وقف گرانٹ آئے ہیں۔ انیس اللہ کیا حکومت نے نہیں بنایا؟ جامع نظامیہ کا آڈیٹوریم کیا نہیں بنا؟ حج ہاؤس کے بازو کی عمارت صرف چھت پڑے ہوئے تھے کئی برس سے، کانگریس کے دور سے۔ آج کانگریس بات کرتی ہے، ارے حضرت عیسیٰ مدنی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ وشاکھاپٹنم میں صرف لاکھوں روپئے کے عوض 100 ایکڑ زمین دیتی ہندوجا کے پاور پلانٹ کے لیے۔ یہی کانگریس کی حکومت تھی۔ سی اے جی کی رپورٹ کو اٹھا کر دیکھیے، 2014 اور 15 کی سی اے جی کی رپورٹ میں آیا کہ اس میں بے خیالیاں ہوئی۔ وہ چھت پڑے تھے۔ اسلامی کلچرل ڈیولپمنٹ
बोर्ड के लिए बनाने के लिए 10 एकड़ जमीन हमने हासिल की। कहां? वो गंडी पेट के पास 1 एकड़ जमीन 100 करोड़ में है। 1 एकड़ जमीन 10 एकड़ जमीन हासिल की। लोग बोलते हैं कि इस्लामिक कल्चरल डेवलपमेंट का बिल्डिंग क्यों नहीं बनी? अरे बाबा, इस्लामिक कल्चरल डेवलपमेंट का एक बिल्डिंग बनाओ, सेंटर बनाओ। किसने मुतालबा किया? किसने किया? अरे मजलिस ने किया, अकबर ओवैसी ने की थी। और फिर मैंने कहा 25 करोड़ दे रहे इसके लिए, इस्लामिक कल्चरल डेवलपमेंट सेंटर के लिए। तो मैंने कहा गंडी पेट में अभी नहीं बनाएंगे, आप पहले हज हाउस के बाजू की इमारत बना दो। तो ये काम है। ख्यालतें रातों रात नहीं बनती, इत्तेहाद रातों रात नहीं बनता। नस्लें निकल जाती हैं, बरसों गुजर जाते हैं, जब जाके इत्तेहाद पैदा होता है। खुदारा इस बात को समझो, खुदारा इस बात को समझो। अरे काम बहुत किया। राजस्थान में भी इलेक्शन कांग्रेस लड़ रही है। कितने हैं उर्दू मदारस, उर्दू स्कूल्स कितने? आपको सुन के हैरान होगी, पूरे राजस्थान में सिर्फ 30 उर्दू स्कूल्स हैं, 30। यहां हर जगह पे उर्दू स्कूल। अरे आज अगर हम शहर हैदराबाद से निकलकर बाहर जाते हैं तो इस पे एतराज क्यों होता है, मैं पूछना चाहता हूं। अरे अगर हम अब्दुल वाहिद ओवैसी अगर मजलिस का अहिया ना करते तो क्या आज जो काम हुआ है वो काम तेलंगाना में होता? जब भी अगर हम यही सोच लेते कि जरूरत नहीं है मजलिस की, मजलिस बंद हो गई, बंद रहने दो, जरूरत नहीं है दारुसलाम की, क्यों? तो आज क्या ये होता? अरे आगे तो बढ़ना पड़ेगा। इल्जाम लगाने वालों का काम है इल्जाम लगाना, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि हम पर तनकीद करते हो और दूसरों को अच्छा बोलते हो, तो उन अच्छों से भी तो पूछ लो कि तुमने क्या अच्छा काम किया है। क्या बाबरी मस्जिद की शहादत अच्छा काम था? क्या शिलान्यास अच्छा काम था? क्या ताला और कोटा में मुस्लिम बच्चों को डालना अच्छा काम था? क्या 50,000 किसानात के जरिए हमारे बस्तियों को आग की ढेर में तब्दील कर देना अच्छा काम था? अरे आप बताओ कि कोई करता तो कुछ नहीं है। मजलिस पे इल्जाम। तेलंगाना में रियासत की दूसरी सरकारी जबान क्या है? जरा जोर से उर्दू। क्या राजस्थान में है? नहीं। कहीं है? नहीं। न सिर्फ ये, सरकारी दफातर, मिनिस्ट्रीज, कलेक्ट्रेट्स में उर्दू में दरखास्त कबूल की जाती है और वो दरखास्त कबूल होने के बाद उसका तर्जुमा करने के लिए मुतरज्जिम को भी हमने मुकर्रर करवाया। फिर पूछते हैं कि मजलिस क्या करी? अरे बाबा तुमने क्या किया ये बताओ। अरे हम ऐवान असेंबली में खड़े हो जाते हैं तो कोई मां का लाल पैदा नहीं हुआ कि हमारी आवाज। सब खामोश रहते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने रेड्डियों को भी देखा, रावों को भी देखा, लेकिन अकबर ओवैसी जब खड़ा हो जाता है तो किसी रेड्डी की ना किसी राव की दाल गल सकती है। हम जब खड़े हो जाते हैं तो इज़हार हक से वो नहीं मोड़ते, बेबाकी के साथ आपकी तर्जुमानी करते हैं। आपकी इज्जत, आपका व्यवहार बनकर, आपकी शान बनकर ऐवानों में इख्तिदार पर बैठने वालों के गर्दनों को झुकने साथ है तो ये हाल है, 9 हो जाए तो अगर हम आपके दरमियान में आए तो खुदारा समझो, इल्जामात वहां से क्यों नहीं लड़ाए, यहां से क्यों लड़ाए।
ادھر سے کیوں نہیں لڑے, ادھر کیوں لڑ رہی, ادھر کیوں جا رہی, ادھر کیوں جاؤ. ارے بابا جس کا کام انہیں جانے کا نا. صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح. اب یہاں اس مجمع میں کئی قابل لوگ, باصلاحیت لوگ, کئی اچھے لوگ. مسجد ہے, مسجد میں امام صاحب, نماز ہوتی تو امامت امام کرتا ہے. تجارت ہے تو تاجر تجارت کرتا ہے. بیمار ہے تو ڈاکٹر علاج کرتا ہے. مقدمے ہیں تو وکیل لڑتا ہے. فال سیلنگ کا ایکسپرٹ, بلڈنگ میستری ایکسپرٹ, اسٹرکچرل ڈیزائن تو اسٹرکچرل ایکسپرٹ, خوبصورت عمارت آرکیٹیکچر ایکسپرٹ. ہر کوئی ایکسپرٹ ہے نا. سیاستدان کو معلوم, کرکٹر کو معلوم. اب آپ بولو مجھے کرکٹ نہیں آتی, مجھے سیاست آتی. اب میں بولوں گا نہیں, میں شیروانی اتارتا ہوں, اب انڈیا کو میں لیڈ کروں گا تو انڈیا جیت سکتی. ختم ہو گیا معاملہ. اب ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر علاج کر رہا ہے, میں کہوں گا نہیں, میں شیروانی اتارتا ہوں, ڈاکٹر کا کوٹ میں پہنوں گا, بیمار کا میں علاج کروں گا. ہو گیا اس کا پھر علاج, مستقل علاج. وکیل صاحب ہیں, کالا چھپا پہن کے مقدمہ لڑتے ہیں, میں بولوں گا نہیں, وکیل صاحب چھپا آپ کا اتارو, میرے کو دے دو, شیروانی آپ پہن لو, چھپا میں پہن لوں گا. سزا یقینی تھی. یہی ہے حال. تھوڑی سی عقل کیا آ گئی, تھوڑا سا شعور کیا آ گیا, تھوڑا سا علم کیا ہو گیا, تو بس ہمارا بھائی ہر فن مولا ہو گیا. کوئی بھی ہر فن مولا نہیں ہو سکتا. میں ہوں قابل, اللہ نوازا خطابت سے, تو میں جیسے تقریر کر سکتا ہوں, اس مجمع میں سے شاید بہت کم لوگ کر سکیں گے ویسی تقریر, مگر میں کہوں گا نہیں والا میں تقریر نہیں کروں گا. یا مجمع میں سے کوئی آ جائے تو چیخے گا, چلائے گا, ایک بھی آدمی نہیں سنے گا, ارے دیوانہ ہے کیا بول رہا, بول کے چلے جائے. تو یہ ہے, خدا را سمجھو, میں کسی شخصیت پہ تنقید کر کے ووٹ کو حاصل کرنا نہیں چاہتا, اس لیے کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں, مگر جن کا نام نہیں لے رہا ہوں, جن کی طرف میرے اشارے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں, ان بیچاروں سے کہنا چاہتا ہوں, یہ کانگریس ایک سمندر ہے جو صرف لوگوں کا استعمال کرتی ہے اور ان کو پھینک دیتی ہے. کیوں اپنے آپ کو استعمال کروا رہے ہو ان لوگوں کے ذریعے؟ تاریخ بھری پڑی ہے. کہاں ہے غلام نبی آزاد, کہاں ہے جعفر شریف, کہاں ہے رحمان صاحب, کہاں ہے وہ بڑے بڑے مسلم لیڈر؟ آج ان سے دور کیوں ہو گئے؟ کیونکہ یہ صرف استعمال کرتے. ارے خدمت کا جذبہ ہے تو آؤ ہمارے کھانے سے کھانا ملا لو, چلو آپ اور ہم مل کر خدمت کریں. ملت کے شیرازے کو بکھیرنے کا سامان نہ بنو, ملت کے اتحاد کو بانٹنے کی شے نہ بنو, ملت کے مضبوط اتحاد کو انتشار میں بدلنے کا سامان نہ بنو. یہ میری اپیل. خدا را سمجھو, مجلس کام کر رہی ہے اور کام کے ذریعے آگے بڑھ رہی ہے. اور اگر بی جے پی ہے, کانگریس ہے, تو پھر ٹی آر ایس ہے. ہاں ارے بابا کام لینا ہم کو آتا ہے, سب سے, ہم سب سے لے رہے ہیں. جوبلی ہلز میں ہم مقابلہ کر رہے ہیں, اور اگر کوئی کھڑے رہ کے کہتا ہے
کہ ہم نے کیا، کسی نے نہیں کیا، آپ نے، ہم نے، اپنی جماعت اور آپ کے اتحاد نے کام کیا۔ وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھو۔ ایک وقت بیج بونے کا ہوتا ہے، ایک وقت فصل کو تیار کرنے کا ہوتا ہے، اور ایک وقت تیار فصل کو کاٹنے کا ہوتا ہے۔ ہم نے بیج بویا تھا، فصل تیار ہے، کاٹنے کا وقت ہے، کٹنے کا یا بٹنے کا وقت نہیں ہے۔ سمجھو اس بات، میری اس بات کو سمجھو۔ میں چاہوں تو جذباتی الفاظ کے ذریعے جذبات میں آپ کو بہا کر لے جا سکتا ہوں، لیکن میں جذباتی گفتگو نہیں، ایک سنجیدہ گفتگو سنجیدہ لوگوں کے درمیان میں کھڑے رہ کر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ صاحب سمجھ، تعلیم یافتہ، قابل، نیک، ایمان والوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر ایک سنجیدہ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یاد رکھو، ہم بغیر سر و سامانی کے عالم میں ہیں، ہم کمزور ہیں، اختیار سے محروم ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن یاد رکھو ہمارے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت۔ وہ طاقت کیا ہے؟ ہمارے ووٹ کی طاقت۔ خدایا اس طاقت کو سمجھو، اس طاقت کا صحیح استعمال کرو۔ بے شک ہم بادشاہ نہیں بن سکتے، بے شک ہم بادشاہ نہیں بن سکتے، لیکن بادشاہ گر کا موقع، بادشاہ گر کا موقع ہمارے پاس ہے۔ ہم جس کو چاہیں تخت پہ بٹھا سکتے ہیں، جس کو چاہیں تخت پہ اس چیز کو سمجھو، اپنے ووٹ کی طاقت کو سمجھو۔ نہ صرف اس ریاست بلکہ میں کہوں گا اگر ہندوستان کا سویا ہوا مسلمان، خواب غفلت میں رہنے والا مسلمان اگر بیدار ہو جائے، منظم ہو جائے، متحد ہو جائے، تو ہندوستان کے مقدر کے فیصلے ہماری مرضی کے بغیر نہیں ہوئیں گے، بشرطیے کہ ہم منظم ہو جائے، متحد ہو جائے۔ آج ہماری ریاست کے فیصلے بھی ہمارے مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ سمجھو یہ بات کو، ہر کوئی ہم کو جھیل رہا ہے، ہر کوئی ہم کو منانے کی کوشش، ہر کوئی ہمارا ہمدرد بن رہا ہے۔ سوال یہ ہے، الیکشن کے وقت تو سب ہمدرد بنتے ہیں، الیکشن کے بعد کون ہمدردی دکھاتا ہے؟ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں نا، آخری ایک اپیل کر کے جاؤں گا، سب کے پاس انٹرنیٹ ہے نا؟ اسمبلی کے پروسیڈنگز نکال لو، اکبر اویسی کیا کرا یہ مت دیکھو، 10 برس میں کتنے مسلم مسائل کو مجلس سے ہٹ کر کانگریس، ٹی آر ایس یا بی جے پی کس نے اٹھایا، کتنا اٹھایا دیکھو۔ اسمبلی میں اگر اکبر اویسی کی آواز بند ہو جائے تو پھر آپ کی آواز ہے؟ اللہ اکبر، اللہ الا اللہ۔ میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ میں کتنے کوشچن اٹھائے گئے، دیکھ لو آپ خود دیکھ کے حیرت کریں گے کہ 9 برس میں صرف 3 سوالات مسلمانوں کے تعلق سے کانگریس اٹھائی، اور
ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے گلیوں میں ہمارے در پر دستک دیتی ہے. تو بہرحال میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ ایک موقع ہے، تقسیم زبردست ہے، اگر ہم متحد ہو گئے تو جیت یقینی ہے.